خالد قیوم صاحب آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ بھارت کا تو پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ کس طرح سے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اور خاص طور پر دہشت گردی کے ضمن میں، جبکہ افغانستان اب ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف ایسی چیزیں بھی جس سے لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں، اسرائیل اور بھارت اسی طرح سے ان کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ خطے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ گٹھ جوڑ، خاص طور پر انڈیا اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے افغانستان کے ساتھ، اور پھر پاکستان کی کیا اب اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہ پاکستان نے دہشت گردی کا سامنا کیا اور 90,000 کے قریب جو ہے وہ پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، اور پاکستان کی معیشت کو 200 ارب ڈالر تک جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس دہشت گردی سے سب سے بری طرح جو مفلوج ہوا ہے وہ کے پی خیبر پختونخوا کے اندر جو بزنس ہے، کاروبار ہے، انڈسٹری ہے، اس کو بھی نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی۔ اور دیکھیے کہ اس صبر اور تحمل کے باوجود پاکستان نے جو ہے اس وقت جب افغان وزیر خارجہ امیر متقی جب وہاں پر بھارت کے دورے پر تھے اور اس دوران پاکستان پر حملہ کیا گیا، تو پھر یہ ناقابل برداشت ہوا، اور اس سے جو ہے اس واقعے سے اور ان کی اس دوران وہاں موجودگی سے جو گٹھ جوڑ تھا بھارت کا اور افغانستان کا وہ بے نقاب ہوا۔ اور اب بھی دیکھیے کہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اب تیسرا راؤنڈ جو شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو 2 راؤنڈ ہوئے ہیں، اس سے جو ہے وہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے جو ایک بد اعتمادی کی جو ہے وہ فضا ہے، اس کا ذمہ دار افغان طالبان رجیم ہے، کیونکہ ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف جو بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے وہ جو کمٹمنٹس کی گئی تھی، جو وعدے کیے گئے تھے اور جو ذمہ داریاں ادا کرنی تھی طالبان رجیم نے، ان میں سے کوئی وہ پوری کرنے میں ناکام رہے۔ اور جو دوحہ معاہدہ تھا، دوحہ معاہدے کی اگر آپ دیکھیں تو کوئی شرط جو ہے، کوئی نقطہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پاکستان کا تو دیکھیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرپرستی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ آج تک جو ہے کوئی وعدہ دوحہ ایگریمنٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ اس کی پاسداری کی ہے افغان طالبان رجیم نے؟ کیا وہاں پر یہ وعدہ نہیں ہوا تھا، یہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ افغانستان کے اندر خواتین کو ان کے تمام جو حقوق ہیں وہ حاصل ہوں گے؟ یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ جو عبوری حکومت ہوگی وہ اس میں تمام نسل اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی ہوگی؟ کوئی نمائندگی نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ جو یہ بھی ایک کمٹمنٹ تھی کہ طالبان جو ہیں وہ کابل پر قبضہ نہیں کریں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ قبضہ ان کی طرف سے اچانک جو ہے وہ کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے جو 2 ثالث ہیں، 2 ممالک ہیں قطر اور ترکی، ان کی وجہ سے یہ سارا جو ہے پاکستان نے دوبارہ مذاکرات میں آنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں جو ہے وہ ساری صورتحال اور سارے شواہد جو ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے تھے اور اسی دوران جو ہے اب وہاں سے دراندازی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی تھی، اور اس دراندازی کے نتیجے میں پھر جو 25 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں دہشت گردوں کی، ان کے تمام جو شناخت تھی، ان کے تمام جو شواہد تھے، ثبوت تھے، اب وہ تمام تفصیلات مذاکرات کی میز پر جو ہیں ان کو جو ہے وہ فراہم کیے گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اور افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان کی سوچ ایک ہے، ان کے کاروبار ایک ہیں، اور یہ کھلے عام وہاں پر افغانستان کے اندر گھوم بھی رہے ہیں، اپنے بزنس جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں،
اور ان کی جو سہولت کاری ہے افغان طالبان رجیم کی طرف سے وہ بھی کی جا رہی ہے، ان کو وسائل جو ہیں وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور جو وعدہ خلافیوں کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ بھی کمٹمنٹ تھی کہ وہاں سے جو ہے وہ اس طرح جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، خواہ وہ خراسان گروپ سے ہوں، داعش سے ہوں، TTP سے ہوں۔ اس بارے میں بھی کوئی کمٹمنٹ جو ہے پوری نہیں کی گئی۔ اور پھر جب طالبان رجیم کا قبضہ ہوا تو 7,000 دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں سے رہا کیے گئے جو TTP کے لوگ تھے، اور پھر وہ وہاں سے جب رہا ہوئے تو یہاں پر جو آج تک جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان میں یہی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور پاکستان ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے آج پھر انہوں نے واضح کیا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو پھر پاکستان گہرائی تک اندر جا کر جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ بالکل جی ایاز صاحب، اب افغانستان کا خاص طور پر پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کرنا، اب خود افغانستان ظاہر ہے اس کی ورتھ نہیں ہے اس طرح سے، اس کے لیے خود بھی تو نقصان دہ ہے۔ دیکھیں اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ تو ظاہر ہے یہ تو بہت پرانا ہے۔ ابھی جو ہمارے ساتھ وہ جنگ ہوئی اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدقے جاؤں، وہ تیاروں کی تعداد ہی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وہ 6 کیے پہلے، پھر 7، پھر آج انہوں نے 8 کر دی ہیں۔ تو مودی جی اعتراف کر لو، یہ تعداد بڑھ ہی جانی ہے، پتہ لگے گا ایک دن کہ پوری بھارتی فضائیہ تباہی کرتی ہے انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے۔ وہ تو سمجھ میں آتی۔ اب افغانستان کا اس میں شامل ہونا ظاہر ہے وہ افغانستان کی محبت میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی دشمنی میں۔ دیکھیں انڈیا سمجھ آتی ہے دشمن ملک ہے، اسرائیل کی سمجھ آتی ہے دشمن ملک ہے، افغانستان کبھی دوست ملک نہیں رہا میں یہ کہوں گا، لیکن دشمن بھی نہیں رہا اس لیول پہ۔ کبھی تعلقات سرد گرم ہوتے رہے ہمارے، اس کے باوجود تعلقات چلتے رہے۔ لیکن اب یہ دشمنی، اور اسپیشلی وہ جو حوالہ ان کے وزیر صاحب کا جب وہ انڈیا میں ہوتے ہیں اور اس وقت پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ افغان طالبان اور TTP میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی جگہ بیعت کی بھی ہے دونوں نے۔ ان کے لیے سب سے بڑا، پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے نا، اس کے بعد جب ثبوت ان کو فراہم کیے گئے اس کے بعد وہ چیزیں چینج ہوئیں، اور اس کے بعد پھر مذاکرات۔ ہم خلوص دل سے، خلوص نیت سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے بلا وجہ۔ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری لڑائی ہو جائے ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ؟ ایک کو تو ہم نے مکو ٹھپ دیا ہوا ہے، تو یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بھی مکو ٹھپ دیں؟ نہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا نقصان دہ، یہ اب باقی بھی خطے کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، ممالک کو، کہ یہ جو نیکسس اسرائیل، انڈیا اور افغانستان کا، جس کے ظاہر ثبوت اب آ گئے اور فراہم کر دیے گئے، وہ تو اب چیزیں کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ ہم صرف کلیم کر رہے ہوں۔ ہم کلیم نہیں کر رہے، ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر اب خطے کے دیگر ممالک کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ نیکسس صرف پاکستان کے خلاف نہیں رہے گا، یہ پھر آگے بڑھے گا اور اس پورے خطے کو نقصان پہنچائے گا، جس کا متحمل یہ خطہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ کہا گیا تھا کہ 21ویں صدی جو ہے یہ ایشیا کی صدی ہوگی، لیکن اس طرح کی حرکتیں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ انڈیا کو تو چونکہ مار پڑی بھی ہے، وہ خود چونکہ بدلہ نہیں لے پا رہا، اگرچہ وہ تیاری تو کر رہے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ان کو یہی نظر آیا کہ چلیں افغانستان کے تھرو پاکستان کو انگیج رکھا جائے، پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے۔ اس میں بھی بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہماری افواج میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا صبر اور تحمل کی بھی، کہ آپ روز ہمارے جتنے شہری اور جوان شہید ہو گئے اس میں، ان کی یہ جو چھپ کے وار کرنے والی، ان کے پاس تو اور ہے ہی کوئی نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ مذاکرات میں آ رہا ہے
وہ آج وہ میں دیکھ رہا تھا لطیف چوہدری صاحب نے جو کالم میں بڑا اچھا ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ جنگجو ہیں ان کو وہ نزاکتیں نہیں پتا جو سفارتکاری کی ہوتی ہیں، تو یہ بالکل ایسی مذاکرات آپ سے بھی کریں گے جیسے دو جنگجو گروپ آپس میں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نزاکتیں ان کو اگر سمجھ نہیں آئیں گی تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ انڈیا کے چنگل سے نکلیں اور پاکستان سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور دہشت گردوں کو روکیں، کیونکہ ہم اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے ان کے ساتھ۔ جی عامر صاحب ایک تو یہ بنیادی سوال، اب اسرائیل بھارت کے ساتھ افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کتنا نقصان دہ خود افغانستان کے لیے، خطے کے لیے، اور دوسرا یہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے خبر آپ نے بریک کی ہے اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں اس پروگرام میں